اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم. أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكاذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ خانہ خاتون صاحبہ کو بخش دیں. منظوم نذرانہ عقیدت کے لیے میں سب سے پہلے گزار ہوں محترم جناب حذیفہ صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ شہدادی کونین میں بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد یا محمد. نعرہ صلوات نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ قرار نہ خیبر میں علم، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفسی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ بستر نہ یہ خالق کے رضا مانگی ہے، نہ بستر نہ یہ خالق کے رضا مانگی ہے، نہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیما کی قوت نہ حکومت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. بے شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے وہ بر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے وہ بر تھے، مسجود کو سردے تھے نہ سجدوں میں وہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا. اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں. یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب
याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तौक़े इताअत थी न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। सलवात। हुज़ैफा अब्बास साहब बेहतरीन लबो लहजे से इसाले सवाब फरमाते अपनी दादी मरूमा को बारगाह वफा के हवाले से। मैं इस सिलसिले की अगली कड़ी गुजारूँ शान सल्लल्लाहु से तशरीफ लाएं, बारगाह मौलाना सलात की पेश करें, बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु। नारे सलवात चल शाह कि अली के गैस को खुलके हसन में ढाले हुए, अली के गैस को खुलके हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। अली के गैस को खुलके हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सारे शेर हैं, वो सारे शेर हैं शेरे खुदा के पाले हुए, वो सारे शेर हैं शेरे खुदा के पाले हुए, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गजब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, वहां से लाए हैं, कहां से लाए हैं गौर फरमाइएगा, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। नारे सलवात। जितने औसाफ मोहम्मद के निगहबान में हैं, जितने औसाफ मोहम्मद के निगहबान में हैं, गौर से देखिए सब सूरह इमरान में है, गौर से देखिए सब सूरह इमरान में है। एक आगोश में बैठे हैं अली और नबी, एक आगोश में बैठे हैं अली और नबी, दो है कुरान, दो है कुरान मगर एक ही जुस्तान में है, दो है कुरान मगर एक ही जुस्तान में है। पेश कर रहे थे, मैं गुज़ारिश हूँ जनाब जनाज़ा फराबादी साहब तशरीफ लाएं, बारगाह मासूम कौन बारगाह मासूमीन में खराज अक़ीदत पेश करें, बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु। मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, एक मतला एक शेर शहज़ादी की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। गुजारिश है थोड़ा सा अगर इधर आ जाते तो और आगे आ जाइए भैया, और आगे आइए, जरा उठ जाइए। जी जी मतला सुने बतौर ख़ास। कभी तू इन्नमा में है, कभी तू हलता में है, कभी तू इन्नमा में है, कभी तू हलता में है, ये कुल कुरान ही ज़हरा तेरी मदहो सना में है, ये कुल कुरान ही ज़हरा तेरी मदहो सना में है। मेहदी भाई, राहुल भाई सुनिएगा,
چوتھا مصرع بطور خاص سماعت فرمائے، ایک نئی فکر ہے. جسے چاہے مدد کے واسطے آواز دے دو تم، جسے چاہے مدد کے واسطے آواز دے دو تم، اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ میں ہے، اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ میں ہے. صلوات بھیجیں مل جائے حضرات. دیکھیے پورا سلام نہیں پیش کروں گا، بس چند اشعار. ابھی مولانا میرٹھ کا ایک مصرع ہوا تھا، بے کس کی روز حشر ضمانت حسین ہے. مطلع سنیے گا بطور خاص. غم میں ناسوں کی تلاوت حسین ہے. ڈاکٹر صاحب، غم میں ناسوں کی تلاوت حسین ہے، میری نماز میری عبادت حسین ہے، غم میں ناسوں کی. یہ شعر پوری توجہ چاہتا ہوں. آشام سے نکل کے سوئے مالک سحر، آشام سے نکل کے سوئے مالک سحر، یہ کربلا ہے حر تیری قسمت حسین ہے، غم میں ناسوں کی تلاوت حسین ہے. مشیر بھائی اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں. غش خنجروں کو آ گیا نیزے پہ دیکھ کر، سنیے گا دوسرا مصرع. غش خنجروں کو آ گیا نیزے پہ دیکھ کر، سر کٹ گیا ہے پھر بھی سلامت حسین ہے، غش خنجروں کو آ گیا نیزے پہ دیکھ کر. اور دیکھیے، غش خنجروں کو آ گیا نیزے پہ دیکھ کر، سر کٹ گیا ہے پھر بھی سلامت حسین ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص. اے دشمن بطول کہاں بچ کے جائے گا، اے دشمن بطول کہاں بچ کے جائے گا، فرما روائے روز قیامت حسین ہے، اے دشمن بطول. آخری شعر پوری منقبت پھر کسی مجلس میں پیش کر دوں گا. آخری شعر سنیے گا. تھا وقت عصر شکر کے سجدے میں اور اب، تھا وقت عصر شکر کے سجدے میں اور اب، نو کے سنا پہ محو تلاوت
تھا وقت عصر سبحان اللہ سبحان اللہ جنازہ فرابادی صاحب بارگاہ سید الشہداء کے حضور سلام پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں مہمان سوز خان جناب مہتاب حسین و ہم نوا سے تشریف لائیں. بارگاہ سید الشہداء میں سو سلام کا نظارہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم پڑھ دینا قید والا تم قید سے پڑھ لو ماننا والا ہے نا پہلے مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس سے جس جناب زینب کے حوالے سے مسئلہ ہے. نعرہ صلوات. کیسے چھوٹ کے آئی جو وطن میں زینب مبتلا تھی افتاد دو تن میں زینب کہتی تھی یادیں شہنشاہ زمن میں زینب مر کے بھی چین نہ پائے گی کفن میں زینب اپنے ماں جائے کو پردیش میں کھو کر آئی ایک فقط عابد بیمار کو لے کر آئی کیسے چھوڑ ابا جب کی جانب باغ جنا چلے لے کر ہزاروں شان سے شہ کے نشان چلے زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے بولے پھریں گے اب نہ جہاں سے وہاں چلے اب اس چمن میں باغے بہاری نہ آئے گی آئی ہے سب کی لاش ہماری نہ آئے گی ابا جب کی جانب چند سیر سلام کے پیش ہیں زینب کے حوالے سے.
تیرا احترام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب حسین ہی کی طرح تیرا نام ہے زینب نگاہ ایک سے سنیے گا ذرا حق میں تیرا احترام ہے زینب تمہارے خطبوں کا اتنا اثر ہے بنت علی تمہارے خطبوں کا اتنا اثر ہے بنت علی ذلیل آج بھی دربار شام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب تیری زبان علی کی زبان جیسی ہے تیری زبان علی کی زبان جیسی ہے تیرا پیام نبی کا پیام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب یزید شام تیری دھجیاں اڑا دوں گی یزید شام تیری دھجیاں اڑا دوں گی دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب امام وقت بھی کرتا تھا مشورہ جس سے امام وقت بھی کرتا تھا مشورہ جس سے قسم خدا کی وہ عالی مقام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب یہ کہہ رہا ہے محرک کی بعد قتل حسین یہ کہہ رہا ہے محرک کی بعد قتل حسین امام تو نہیں مثل امام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب یہ کہہ رہے ہیں علم اور تازیے خانے یہ کہہ رہے ہیں علم اور تازیے خانے فنا ہے ظلم یزیدی دوام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب وہ جس پہ ٹوٹ گئے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ وہ جس پہ ٹوٹ گئے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ کتاب غم میں فقط ایک نام ہے زینب نگاہ حق میں تیرا احترام ہے زینب یہی عقیدہ نکی کا ہے سن کے ہر خطبہ یہی عقیدہ
نقیقہ ہے سن کے ہر خطبہ، تیرا قیام خدا کا کلام ہے زینب، تیرا کلام خدا کا کلام ہے زینب، نگاہ فاتحہ۔ آرام سے پڑھنا، 3-4 بند جناب فاطمہ کے حلقہ مرحومہ کی مسجد سے۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، ویراں جناب شیر الہی کا گھر کیا، دامن کعبہ کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا، قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا، آئے چلائے سر کو پیٹ کے اماں کدھر، ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی، جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، آئے اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا، چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا، ہے حبیب سے آپ نے ہم کو دیا بلا، آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے گلا، اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری، کچھ منہ سے بولیے کیے تشفی ہماری ہو، جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، یہ کیا غضب ہوا ہے کہ ہم ہو گئے تباہ، ہے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح سن پائیں گی یہ حال جو اماں ہماری، کیسے پچوڑے کھائیں گے سینے سے سر کیا، ہائے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے، یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے، جب فاطمہ آخری بند بری کو سفر کیا، آئے اماں خدا کے واسطے پوچھو تو یہ ذرا، ہم دونوں بھائیوں سے ہوئی کون سی خطا، چھاتی سے اپنی کیوں نہیں لیتی ہمیں لگا، آنے میں دیر ہو گئی شاید ہوئی خفا، آئے کچھ بات کیجئے نا اب آنسو بہائیں گے، اب کھیلنے کو گھر سے
जाए। آئے کچھ بات کیجئے نا اب آنسو بہائیں، اب کھیلنے کو گھر سے کہیں ہم نہ جائیں گے، جب فاطمہ جناب مہتاب حسین صاحب احمدآباد بارگاہ جناب سیدہ بارگاہ شریعت الحسین میں سوز و نو کا کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس بزرگ محترم عزت مآب عالی جناب جاوید جراسی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس اعضاء حسینیہ کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین صاحب مرحوم کی روح کو احترام فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، شفيع المذنبين، طه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔
ایک لائق فرزند کی جانب سے اپنی مرحومہ والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس جیسے کے موقع کے اوپر زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس وجود کی اہمیت کے پیش نظر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ اندازہ ہو کہ جو ارحم الراحمین ہے وہ بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے اور کس طرح اس نے اپنے الطاف و کرم کے دروازے بندوں کے اوپر کھول رکھے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، ہم کفران نعمت کر دیتے ہیں۔ تمام نعمتوں سے قطع نظر اگر ایک ہی نعمت کی جانب توجہ دی جائے تو اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت بھی اس دنیا میں مادی حیثیت سے نہیں موجود ہے، اور وہ نعمت ہے ماں کا وجود۔ اگر ماں کا وجود نہ ہوتا تو الطاف کردگار کے نمونے سامنے نہ آتے۔ یہی ماں کا وجود ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح سے ماں لطف و کرم کے ساتھ اپنے اولاد سے پیش آتی ہے۔ تو جب ماں اتنا کر سکتی ہے تو کریم خدا کتنا رحیم ہے کہ جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رب کا پرتو اگر کسی ماں میں نظر آتا ہے تو وہ انسانوں کی ماں ہے، اس کا وجود ہے۔ تو جب عام ماں کی حیثیت ہے تو جسے ام و ابیہا کہا گیا ہو، جو اپنے باپ کی ماں کہا، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا یوں عرض کیا جائے کہ جو رحمت للعالمین کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہو، اس ماں کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مختصر انداز میں ڈاکٹر ہی صاحب سے میں نے تصدیق بھی کر لی کہ جو سماعت کی طاقت ہوتی ہے بس 40-45 منٹ کے اندر، لہذا کوشش یہی کروں گا کہ اسی کے آس پاس بیان تمام ہو۔ لیکن جو آیت کا لہجہ ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے سلسلے میں وصیت کی۔ سورہ روم آیت نمبر 14، 21واں پارہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے سلسلے میں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے جو تصور وصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے موت لازمی ہو، جو جانے والا ہو، جس کی حیات منقطع ہونے والی ہو، وہ اپنے بعد رہنے والوں کو وصیت کرے اور انہیں یہ بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیسا عمل کرنا ہے۔ لیکن جو حی و قیوم ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، جس کے ہاں موت کا تصور پایا ہی نہ جاتا ہو، اور اگر کوئی تصور کر لے تو وہ کفر کا ارتکاب کرے۔ لہذا وہ جب کہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے سلسلے میں، تو مقصد کیا ہے؟ وصیت اس اہم نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو وصیت کہا گیا ہے۔ تو ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے سلسلے میں، اور یہ یاد رکھیں کہ نصیحتیں، عام نصیحتیں، ان کو اگر ٹال دیا جائے تو کوئی اس پر معترض نہیں ہوتا ہے۔ فلاں کو نصیحت کی وہ نہیں مانتا ہے، بیٹے کو نصیحت کی بیٹا پڑھو، موبائل میں ہر وقت نہ لگے رہا کرو، نہیں مانتا ہے۔ بیٹا رات کو سو، جلدی اٹھو، نہیں مانتا ہے۔ راتوں کو اس کے اندر غرق رہتا ہے موبائل میں اور پھر دیر تک سوتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہیں، نہ محلے والوں کو اس سے مطلب ہے، نہ شہر والوں کو اس سے مطلب ہے، نہ عزت توجہ کرتے ہیں، نہ یہ ٹوکتا ہے نہ وہ ٹوکتا ہے۔ لیکن اگر باپ نے یہ کہہ دیا، ماں نے یہ کہہ دیا، بیٹا میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے گا، میری سیوں کی مجلس فلاں پڑھے گا، میرا 40واں جب فلاں جگہ کرنا، فلاں مجلس پڑھے گا، مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، اگر بیٹے نے عمل نہیں کیا تو نتیجے میں پورا معاشرہ معترض ہو جاتا ہے کہ آخر تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نصیحتوں کو ٹالنے کی گنجائش تو ہوتی ہے، وصیتوں کو ٹالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس تناظر میں اگر میں عرض کر دوں تو یقیناً وہ بجا ہوگا، وہ یہ ہے کہ وصیتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں۔ حیات پیغمبر میں اگر آپ دیکھیں
تو 10 ہجری تک، اور توجہ کریں گے، 10 ہجری تک پیغمبر اسلام نے کیا کیا نہ ارشاد فرمایا؟ نماز کیا ہے؟ کہ یہ نصیحت ہے میری. روزہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے میری. یہ حج کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے میری. اور ایسی نصیحتیں جو واجب ہیں، یعنی اگر نہ کیا عمل تو تم گنہگار ہوگے. لیکن یہ ساری نصیحتیں ہیں، مگر ایک منزل وہ ہے کہ جو بالکل آخر میں پیش آتی ہے، یعنی 9 اور 10 ہجری کے آپ کے واقعات دیکھیں اور آپ کے کلمات دیکھیں. ان 2 سنین میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کبھی وہ میدان کہ جس میدان کے اندر 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا. تو اب یہ نصیحت نہیں بلکہ وصیت ہے. کبھی پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزن چھوڑے جا رہا ہوں. تو یہ نصیحت نہیں بلکہ وصیت ہے. اسی طرح سے چادر کے اندر جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے جنہیں اہل بیت قرار دیا ہے وہ نصیحت نہیں بلکہ وصیت ہیں. تو نصیحتوں کو اگر ٹال بھی دیا جائے تو غلط ہوتا ہے، لیکن عام آدمی معترض نہیں ہوتا ہے. مگر اگر وصیت پر عمل نہ کیا جائے تو بچہ بھی اعتراض کرتا ہے، بوڑھا بھی اعتراض کرتا ہے، عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں. تو عزیزان گرامی، سارے اعمال یہ نبی کی نصیحتوں اور واجب نصیحتوں کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو وصیت کا درجہ رکھتے ہیں. اگر اہل بیت کو نظر انداز کر دیا تو سارے اعمال کو نظر انداز کر دیا، سارے واجب کو نظر انداز کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد اب میں ماں کا معاملہ ہے تو اتنا میں عرض کر دوں، قرآن مجید کے سے استفادہ کرتے ہوئے مومنین کے سلسلے میں کیا ارشاد ہوا ہے، ان کے تذکرے میں بہت مختصر تھا کہ وہ طول نہ ہونے پائے. وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی کے ازواج امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں. اور ظاہر ماں کا درجہ اور ماں کا احترام یہ اپنی جگہ مسلم ہوا کرتا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ جب ماں کا احترام مسلم ہوا کرتا ہے اور سوالات پیدا ہو جائیں تو حل کا راستہ کیا ہے، ہم کیسے حل کریں؟ تو اسے آپ دیکھ لیں، 5 دن کے بعد ماہ سیام کا چاند نمودار ہوگا، اور غالباً اتوار کو ماہ سیام کی پہلی تاریخ ہوگی. اب ذرا سے آپ اندازہ لگائیں فرق کیا ہے. ماہ وہ ہے کہ جو 29 ماہ سیام کو، لیکن جس کے اوپر روزے کی قضا واجب نہ ہو، فقط مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہو، ہر مہینے کے ابتدا میں، آخر میں، درمیان میں. اور ماں یہ کہہ دے کہ میری مرضی نہیں ہے، میری اذیت کا سبب ہے، تو اب بیٹے کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی بات کو مانے اور اپنے رب کے سلسلے میں جو مستحب روزہ ہے اس کو چھوڑ دے. یعنی مستحب کو ترک کرنے کی اجازت دی قدرت نے. لیکن جہاں چاند نمودار ہو گیا اور جیسے ہی پہلے تاریخ آ گئی، صبح سے شام تک ماں کہتی رہے بیٹا روزہ چھوڑ دو. اب واجب یہ ہے کہ روزے کو ترک نہ کیا جائے. گویا نتیجہ کیا نکلا؟ مستحبات میں اللہ نے اپنے حکم کو پیچھے کر لیا ہے، والدین کے حکم کو آگے کیا ہے، لیکن واجب میں والدین کے حکم کو پیچھے کر دیا ہے، اپنے حکم کو سامنے رکھا ہے. اب آپ دیکھیں جو امہات کہا گیا ہے جنہیں، اب سامنے ایک واجب آ جائے. اور واجب کیا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے، اور قربہ سے مراد ایک قریب ترین خاتون بھی ہے. تو اگر اس قریب ترین خاتون کا معاملہ ہے تو یقیناً ماؤں کا احترام ہر منزل سے کیا جائے گا اس وقت تک جب تک یہ واجب سے ٹکرانے نہ پائیں. اور جہاں واجب سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا ان کے احکام کو رد کر دیا جائے گا، واجب کا احترام کیا جائے گا. یعنی سیدہ طاہرہ کے مرتبے سے اگر کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو واجب کا احترام کیا جائے گا اور دیگر کے احکام کو رد کر دیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد. حملت امہ وہنا علی وہن. دیکھیں عادل خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے سلسلے میں، اور یہ جملہ معترضہ ہے یہاں
اہل علم و ادب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے یہ مہتاب صاحب کہ جو جونپور جیسے شیراز ہند سے تشریف لائے ہیں، کلام نقی صاحب کا بھی بہترین پیش کیا انہوں نے، اور بس بقول صفی مرحوم کے کہ یہ دو شہر وہ ہیں کہ جو ہیں تو الگ الگ لیکن ان کی رگے دل ایک ہے، یعنی گومتی۔ اب ذرا سوچیں کہ کبھی یہی گومتی کا پانی ادب کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے، کبھی وہاں سے یہاں لاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ اللہ عادل ہے، اور اس نے دو کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے والدین کے سلسلے میں انسان کو وصیت کی، اور ذکر یہاں درمیان میں جسے جملہ معترضہ کہا جاتا کیا ہے؟ حملت ہو مہو وہن علی وہن، ماں نے رنج کے اوپر رنج جھیلنے کے بعد اسے اپنے شکم میں اٹھایا۔ اور پھر وصیت کیا ہے؟ وصینا الانسان بوالدیہ حملت ہو مہو وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، یعنی اس کی دودھ بڑھائی کی مدت 2 سال قرار دی۔ وصیت کیا ہے؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، اور تمہاری واپسی میری ہی جانب ہے۔ تو یہ درمیان میں یہ کیا آ گیا کہ ماں نے رنج کے اوپر رنج جھیلنے کے بعد اس کو اپنے شکم میں اٹھایا، جبکہ تذکرہ دونوں کا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اگر ماں کا تذکرہ ہے، اس کی زحمتوں کا تذکرہ ہے، اس کے احسانات کا تذکرہ ہے، تو باپ کے احسانات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لحاظ سے یہ عدالت ہے، لیکن اللہ کی عدالت کیا ہے؟ اللہ کی عدالت یہ ہے تذکرہ اس کا ہوگا خدمتیں جس کی زیادہ ہوں گی، تذکرہ اس کا ہوگا زحمتیں جس کی زیادہ ہوں گی۔ جہاں ضعف و کمزوری پائی جائے اور اس نے زحمتیں اٹھائی ہوں، وہاں اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ تو اس کا لب لباب کیا ہے کہ جہاں زحمتیں زیادہ ہوں گی اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ اب عالم اسلام اعتراض نہ کریں کہ معاذ اللہ کیا تم نبی سے علی و فاطمہ کو بڑھا دیتے ہو، اس لیے کہ نبی کا مرتبہ تو بلند ہے، علی و فاطمہ کا مرتبہ ان کے بعد ہے۔ میں کہوں گا قرآن نے یہی تو بتایا ہے کہ جہاں زحمتیں زیادہ ہوں وہاں تذکرہ زیادہ ہوگا۔ بس مرتبہ نبی کا بلند ہے، زحمتیں علی کی زیادہ ہیں، زحمتیں حسین کی زیادہ ہیں، زحمتیں فاطمہ کی زیادہ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو جہاں جہاں قربانیاں زیادہ ہوں گی ان کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ تو نبی کے دین کو بچانے کے لیے کبھی مولا کائنات نے زبردست آزمائی کی ہے، کبھی امیر المومنین کے فرزند امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی ہے، معصوم کونین نے مسائب برداشت کیے اسی دین کے لیے، نبی کے دین کے لیے، لائے ہوئے دین کے لیے۔ تو یہ زحمتیں ان کی زیادہ ہیں، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اب شکر کس کا؟ اللہ کا، اور پھر اس کے فوراً بعد ان والدین کا کہ جن کے زحمتیں زیادہ ہیں۔ بس یہاں ایک جملہ میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ والدین ہیں کون؟ اور والدین کے مقابلے میں 2 وجود ایسے بھی ہیں کہ جس میں ایک کو کیا کہا گیا؟ انا والیون ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور معصومہ کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ امو ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ دونوں وجود ہیں، یعنی باپ کا درجہ مولا کائنات کا، ماں کا درجہ جو نبی کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک گروہ کا تذکرہ ہے قرآن میں تو نبی کے ازواج ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اور جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ ہے وہ امو ابیہا یعنی نبی کی ماں کا درجہ رکھنے والی ہیں۔ لہذا جو امت کی مائیں ہیں ان کا مرتبہ اور ہے، جو نبی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کا مرتبہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ دونوں ہیں، اور ہمارے والدین یعنی ماں باپ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ روایات موجود ہیں کہ جسموں سے پہلے 4000 سال پہلے روحوں کو خلق کر دیا گیا تھا، اور وہ روحیں عالم ارواح میں تھیں، بلندیوں پر تھیں،
والدین بنے ہیں ان ارواح کو بلندیوں سے پستیوں تک لانے کا ذریعہ. توجہ کریں گے, والدین بنے ہیں وہاں سے یہاں تک لانے کا ذریعہ. لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہے کہ جو ہم کو اور آپ کو یہاں سے بلندیوں پر لے جانے کا ذریعہ ہیں. لہذا دونوں کا آپ دونوں کے درمیان دیکھیں تو کیا فرق پایا جاتا ہے. والدین وہ ہیں کہ جو بلندیوں سے پستیوں تک لاتے ہیں, اہل بیت اطہار وہ ہیں جو پستیوں سے بلندیوں تک لے جانے والے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب یہ ماں کے وجود کے ذریعے انسان کے وجود کی اہمیت ہے, اور اسی لیے ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے. بہت زیادہ اس کی خدمت کرنا. نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے, اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ اللہ کی عبادت کے بعد, توحید وغیرہ کے اقرار کے بعد کون سا عمل ہم ایسا انجام دیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو. تو ارشاد ہوتا ہے جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو. کہا اس کے بعد؟ کہا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو. کہا اس کے بعد اللہ کے رسول؟ کہا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت انجام دو. کہا اس کے بعد اللہ کے رسول؟ یعنی چوتھی منزل میں کہا جاؤ جا کر اپنے باپ کی خدمت انجام دو. یعنی رتبے کے لحاظ سے باپ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن خدمت کے لحاظ سے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے, اس لیے کہ زحمتیں زیادہ ہیں. لہذا ماں کی خدمت انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے. تو اگر ماں خوش ہو جائے تو پروردگار خوش ہو جاتا ہے, اگر ماں ناراض ہو جائے تو پروردگار ناراض ہو جاتا ہے. اس کی دو ایک مثالیں عرض کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا. پہلی مثال یعنی ناراض ہو جانا ماں کا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے, ماں اگر ناراض ہے. اور ان واقعات کو میں اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے. بنی اسرائیل ساری دنیا کے لیے عبرت کا مرقع, یعنی جتنی نعمتوں کا نزول ان پر ہوا اس لحاظ سے کفران نعمت بھی انہوں نے بہت کیا. اور آج بھی یہی وہ قوم ہے کہ جو کفران نعمت میں مصروف نظر آتی ہے. تو ان کے واقعات بھی عبرت کے بہت ہے. بنی اسرائیل یعنی یقین ماں کو ناراض کر دینے کا انجام دیکھیں آپ. عبادت گزار ہے, بہت توجہ کریں گے. واقعہ اپنی جگہ, تجزیہ اپنی جگہ. ماں کو ناراض کر لیتا ہے. بات کیا ہے؟ عبادت کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے. ماں بار بار آواز دے رہی ہے کہ بیٹا میری آواز پر لبیک کہو, نہیں سنتا ہے. دوبارہ کہا نہیں سنا, سہبارہ کہا نہیں سنا. آخر میں اس نے بد دعا دے دی کہ بیٹا میں بہت کرب و اذیت میں ہوں, تم سن نہیں رہے ہو. بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ حالات مرتب ہونے لگے, یہاں تک کہ جہاں وہ عبادت کر رہا ہے اس کے باہر ایک بازاری عورت نے آ کر ایک بچے کو جنا اور الزام اس کے اوپر رکھ دیا. حاکم وقت تک بات پہنچی کہ اگر ایسا شخص ہماری مملکت میں موجود ہے تو پھر اس کو سولی پر چڑھا دو. اور سولی کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پہلے لٹکا دیا جاتا تھا, کئی دن تک لٹکا رہتا تھا اور پھر اس کی موت ہوتی تھی. اب وہ سولی کے اوپر ہے. ماں کو جب پتہ چلا, دیکھیے ناراض کیا اپنی ماں کو, کس عالم میں عبادت کر رہا ہے اللہ کی, ماں کی بات نہیں سن رہا ہے, اس لیے اللہ ناراض ہوا. سولی پر پہنچ گیا وہ, ماں قریب گئی روتی ہوئی. تو اب اس نے وہیں سولی پر سے کہا کہ ماں کیوں روتی ہو؟ تمہاری ہی بد دعا کا اثر ہے جو اس منزل تک میں پہنچا ہوں. تو یہ جملہ سنا اور بادشاہ تک پہنچایا گیا. انصاف پسند تھا, بلایا. معاملہ کیا ہے معلوم ہوا, ایسا نہیں ہے بلکہ ایک چرواہے کا معاملہ تھا. خود اس بچے نے گواہی دی, جو تاریخی واقعہ ہے, کہ میرا باپ کون ہے. گلو خلاصی کب ہوئی؟ جب ماں نے اس کے لیے دعا کی. سولی پر کب چڑھا؟ جب ماں نے اس کے لیے بد دعا کی. کس ماحول میں؟ عبادت کر رہا ہے. لیکن ایسی صورت آئی. اب آپ دیکھیں عام ماؤں اور امو ابیہا میں فرق کیا ہے, جو نبی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. یعنی جو عبادت میں مصروف ہے, اگر ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے تو عذاب الہی کا شکار بن جاتا ہے. لیکن ایک ماں وہ ہے امو ابیہا جس کا عالم یہ ہے کہ جب عقد کے بعد پہلے دن شب گزار کر پیغمبر پہنچے ہیں اور پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے ایک سوال کیا ہے, اے علی تم یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے رب کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے فاطمہ کو.
معلوم یہ ہوتا ہے عام مائیں وہ ہیں کہ جن کی عبادتوں کی وجہ سے اگر ماں کی آواز پر لبیک نہ کہیں تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن ام ابیہا وہ ہے کہ جو علی ایسے عبادت گزار کی عبادت میں اضافے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ لہذا ہر دور کے محبان فاطمہ کا فریضہ یہ بن جاتا ہے کہ ان کا تذکرہ، ان کی یاد عبادت الہی میں اضافے کا سبب بنے، کمی کا سبب نہ بنے۔ تو یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ دیکھیے ناراض ہے وہ، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہے، اس وجہ سے خداوند عالم نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا، اور خوش ہو جائے اگر معبود تو اس کے لیے بھی تاریخی واقعات موجود ہیں۔ ناراض اور خوش ہونا ایک ہی واقعے میں کہ ایک شخص جوان صحابی ہے، پیغمبر موجود ہے، نتیجہ نکالیے گا، پیغمبر موجود ہیں سرانے، جانکنی کا عالم ہے، پیغمبر پوچھتے ہیں تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے 2 محیط شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، اور جو مجھے دوزخ کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ تم ایندھن بننے والے ہو۔ پیغمبر نے جب یہ سنا تو نہ کوئی دعا کی، نہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوا اسے۔ پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ بلایا، کہا یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا اس کا کہ کرتوت ایسے تھے جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا تو میں کہتا ہوں اسے معاف کر دو۔ کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی یہ جملے ادا ہوئے پیغمبر پلٹے گا، اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول 2 خوبصورت شکلیں ہیں جو مجھے جنت کی بشارت دے رہی ہیں۔ اب نتیجہ نکالیں کہ ماں اگر ناراض ہے تو نبی کی قربت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، اور اگر ناراض نہ ہو یعنی راضی ہو جائیں یہ ماں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اگر عام ماں ناراض ہو جاتی ہے تو نبی کا قریب ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو اگر ام ابیہا کسی سے ناراض ہو جائیں تو کوئی قربت فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک کہ فاطمہ زہرا نہ راضی ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ تو دیکھا آپ نے ایک آخری مثال کہ جناب موسیٰ جن کی امت کا تذکرہ ہوا ہے، جناب موسیٰ ہیں، مناجات کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، معبود مجھے میرے جنت کے ساتھی کو دکھا دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے جاؤ فلاں جگہ ایک قصاب موجود ہے، دکان کے اوپر جاؤ، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ یہیں سے ایک پیغام مل گیا کہ نبی کا ساتھی جنت کا کون ہوتا ہے؟ کہ جو کاہلی نہیں برتتا ہے، جو کاروبار میں اپنی بے عزتی نہیں سمجھتا ہے، جو کاروبار کے ذریعے سے نبی کے ساتھی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچ گیا کہ اگر تم واقعی نبی کے قریب رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، اور جب محنت کرو گے تو آذوقے کے لیے یہاں وہاں تمہیں در کوئی خاکیں نہیں چھاننا پڑیں گی، محنت کرتے جاؤ گے، اللہ برکت دیتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ چنانچہ وہ گئے، جناب موسیٰ کیا دیکھا کہ قصاب ہے، کاروبار کر رہا ہے اپنا، وہاں جا کر بیٹھ گئے، کام تمام کر چکا، تو گوشت تھوڑا اس نے ایک پوٹلی میں باندھا، چلنے لگا تو جناب موسیٰ نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، مہمان نواز تھا کہ ضرور بس روچٹ تشریف لائیے، گھر لے گیا۔ اب جناب موسیٰ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ بالا خانے پر گیا اور ایک ٹوکری اٹھا کر لایا، منحنی سا وجود اس کے اندر، نیچے لایا، پانی سے اس کا چہرہ دھلایا، اور اس کے بعد اس نے اس سے پہلے کھانا تیار کیا جو بھی تھا جیسے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے اس خاتون کے دہن میں اس نے دیے اور ماں کی خدمت انجام دیتا رہا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ جب یہ سب کر چکا پھر اس کو اسی ٹوکری میں رکھا اور اوپر لے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی ہے۔ اب بعد میں پوچھا جناب موسیٰ نے بتاؤ یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے، میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ملازمہ رکھ سکوں، لہٰذا میں خود خدمت انجام دیتا ہوں، پلٹ کر آتا ہوں
تو اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، خدمت انجام دیتا ہوں۔ کہا یہ آہستہ آہستہ کہہ کیا رہی تھی؟ کہا تو روزانہ کہتی، کہا کیا کہتی ہے؟ کہا جب میں خدمت انجام دیتا ہوں تو وہ دعا دیتی ہے مجھے اور کہتی ہے کہ معبود میرے اس بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں ہم نشین قرار دے دے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤ مطمئن ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے، اس لیے کہ میں موسیٰ ہوں اور مجھے تمہارا جنت کا ہم نشین قرار دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو ماں کی خدمت انجام دیتا ہے وہ نبی کا ہم نشین جنت میں بن جایا کرتا ہے۔ لہذا آج جنت و دوزخ کا فیصلہ دیگر اعمال کے ذریعے نہ ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا ماؤں کے وجود میں سب سے محترم جو وجود ہے، اگر وہ راضی ہے تو انسان جنتی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو انسان دوزخی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اس طرح سے ماں کی خدمت انجام دینا بھی ایصال ثواب کرنا بعد میں یہ بھی ایک فریضہ ہے، یعنی انسان ایصال ثواب کرتا رہے، اپنے والدین کو کسی طرح سے بھی ناراض نہ کریں اور روحوں کو خوش رکھیں ان کے، جس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر روحوں کو خوش رکھا جائے ایصال ثواب کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید ہو، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو، اور دیگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، سلوک کرنا، اس کے فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسان یہ عمل انجام دے تو والدین کی روحیں خوش ہوتی ہیں، لہذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرتے ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ماں کا وجود ایک نعمت ہوتا ہے، اور ماں جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو گویا ایک نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات کو تکمیلے تک پہنچانے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور بہت توجہ سے اس منزل پر آپ غور فرمائیں گے۔ وہ کیا آیت کریمہ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، سورہ یاسین۔ ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کے اثرات بھی لکھتے ہیں۔ اب عمل کے اثرات آپ دیکھیں، ضربۃ علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے عمل کے اثرات۔ تو ماں کے سلسلے میں آپ دیکھیں اثرات عمل، یعنی ماں وہ ہے کہ جو انسان کی ترقی میں انتہائی معاون و مددگار وجود ہوتا ہے، وہ توجہ کریں گے۔ آیت اللہ بہت ہی محترم اور بزرگ شخصیت شیخ مرتضیٰ انصاری، جنہوں نے نجف سے کربلا تک پاپیادہ 40 کے سفر کا آغاز تو نہیں کیا تھا بلکہ احیا کیا تھا، اور اتنا بہترین عمل تھا کہ آج کروڑوں افراد، یہاں تک کہ کویت کے زمانے میں بھی جانے کے بعد اب جو عمل انجام دے رہا ہے، جو بھی وہاں جا رہا ہے، جو بانی ہے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لہذا جو پاپیادہ جائے گا، مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے، تو وہ یقیناً نام اعمال میں اس کے جائے گا جس نے بنا ڈالی ہے پاپیادہ سفر کرنے کی۔ معلوم ہی ہوتا ہے بانی کے نام اعمال میں ثواب جاتا ہے۔ اب ذرا گھروں کا جائزہ لیجئے، باپ زیادہ بیٹے کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں یا مائیں زیادہ توجہ دیتی ہیں؟ بستہ باپ تیار کرتا ہے یا ماں تیار کرتی ہے؟ صبح کو باپ اٹھاتا ہے یا ماں اٹھاتی ہے؟ گھر میں آنے کے بعد پڑھاتا کون ہے؟ باپ لے کر بیٹھتا ہے یا ماں لے کر بیٹھتی ہے؟ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا، معلوم یہ ہوتا ہے ماں کا وجود وہ ہے کہ جو علم کے سلسلے میں بیٹے کا سہارا بنتی ہے۔ تو جب سہارا بن جاتی ہے تو اگر روحانی علوم میں دیکھا جائے تو شیخ مرتضیٰ انصاری ایسے فرد عالم وجود میں آتے ہیں کہ جب وہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں ماں کے انتقال اور رحلت کے اوپر، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ تو بہت بزرگ عالم ہیں، ماں ضعیفہ تھی اور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں اسی ماں کے وجود کی وجہ سے ہوں، یعنی میرا تقویٰ ماں کی وجہ سے، میری فقاہت ماں کی وجہ سے، میں مرد تقلید ہوں اپنی ماں کی وجہ سے۔ گویا ماں کی وجہ سے ایک روحانی عالم اپنے منزلیں طے کرتا رہتا ہے،
اور اگر علم الابدان میں دیکھا جائے تو ایک طبیب اور ڈاکٹر وہ ہے کہ جس کی ماں کا وجود وہ ہے جس نے کل اس کے ہاتھوں میں بستہ تھمایا تھا، اس نے اسکولوں میں بھیجا، کالجوں میں بھیجا، اور ترقی کرتے کرتے اگر آج وہ مسیحا بن کر کبھی اسے صحت دے، کبھی اسے صحت دے، کبھی اس کا علاج کرے، کبھی اس کا علاج کرے، تو علاج ہوتا رہے گا، قائمہ خاتون کی روح خوش ہوتی رہے گی، ایصال ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا ماں کے وجود کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ بہترین وجود ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ودیت ہوا ہے، رحم و کرم کی منزل ہے ہم سب کے اوپر۔ لہذا اس ماں کے وجود کا احترام، زندگی میں اس کی اطاعت کرنا، خدمت انجام دینا، اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے مسائل آتے ہیں، میں یہاں نہیں عرض کر سکتا، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے لیے دو نمونے عمل ہیں۔ نبی کون تھے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نبی میں بہترین نمونے عمل ہے۔ جب بہترین نمونے عمل ہے تو نبی کے اعمال کے مطابق عمل کو انجام دینا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل۔ نبی کے احادیث و اقوال کی روشنی میں اپنے کو مزین و آراستہ کرنا، یہ ہمارا بہترین عمل۔ اب جب نبی جانے لگیں تو ہمارے لیے کون نمونے عمل ہو؟ کہا میں تمہاری رہنمائی کیے جا رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب میں اعلان کروں گا تو کیا کہوں گا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی اب تمہارے لیے نمونے عمل علی بن ابی طالب ہیں۔ اور اگر یہی معاملہ خواتین کے سلسلے میں آئے ہم سب کے لیے، تب کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اور یہ یاد رکھو جز میں صفات کل ہوا کرتے ہیں، تو علی وہ ہیں کہ جو نبی کے بعد نمونے عمل، فاطمہ وہ ہیں کہ جو نبی کے بعد چونکہ جز ہیں لہذا نمونے عمل۔ اور اس کا ثبوت کیا ملا ہمیں؟ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب جناب بلال حبشی نے بعد نبی اذان دینا چھوڑ دی، ہجرت کر لی، لیکن یہاں سے ایک اور ثبوت ملا، جب واجب پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آئیں تو فقہی مسئلہ ہے، تب ہجرت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ جناب بلال نے ہجرت کیوں کی؟ کہا دیکھو مؤذن کی مجبوری یہ ہے کہ چاہے جیسا پیش نماز ہو اسے بہرحال نماز پڑھنا ہی پڑتی ہے اذان دینے کے بعد۔ تو اگر میں اذان دوں گا تو مجھے نماز پڑھنا ہی پڑے گی، اور نماز پڑھنے میں عدالت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اگر عدالت نہ ہو تو میری نماز خراب جائے گی۔ لہذا ہجرت کر کے اپنی نماز بھی بچائی اور اپنا عقیدہ بھی بچا لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ پلٹ کر آئے ایک زیارت کے شوق میں، حسنین علیہ السلام کی زیارت کے شوق میں، جناب فاطمہ کو معلوم ہوا کہ بلال کیا تم نے بھی چھوڑ دیا مجھے، سب کے ساتھ تم نے بھی چھوڑا؟ کہ نہیں شہزادی۔ کہا پھر کیوں چلے گئے اور اب آئے کیسے؟ کہا میں حسن کی زیارت کے نبی کے بعد میرا دل نہیں لگ رہا تھا، سارے مسائل بیان نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منزل تقیہ بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ معصومہ کی حیات طیبہ کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر دوں، 2 مرحلے ہیں۔ آپ دیکھیں یقیناً ظالموں سے کوئی یارانہ یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ظالموں کے سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں 2 مرحلے، اور پھر بات میں مکمل کروں جناب بلال کے سلسلے کی۔ کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیے جب گھر کے اوپر ہجوم ہوا ہے اور ہجوم ہونے کے بعد کشاں امیر المومنین کو لے گئے، میں تفصیلات میں جاؤں گا تو یہ منزل، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہو گئی ہیں؟ اب آپ جملہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کہا، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر لوں گی۔ ابھی دیکھیں بالوں کا کھولنا، پردہ واجب، آج کل حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، پردہ واجب، اور آپ نے کیسے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بالوں کو کھول لوں گا؟ تو کیا معاذ اللہ شہزادی کونین شریعت جن کے گھر سے چلی ہے وہ کوئی ایسی بات کریں گے نہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے سر کے بال کھولے اور آسمان کے نیچے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تو میرا پردہ رکھ لے گا،
یہ طے شدہ ہے، مسجد کی دیواریں بلند ہو جائیں گی، لیکن بد دعا اگر میں نے کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے لیے میں بد دعا کروں گا وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور امیر المومنین نے کہا جاؤ جا کر منع کر دو، تو اس منزل میں روکا ہے کہ دیکھو بد دعا نہ کرو، پردہ تو رہ گیا تھا، دیواریں بلند ہو گئی تھیں، لیکن بد دعا سے روکا ہے اس لیے کہ مجمع عام ہے۔ اب اگر یہ بد دعا کریں گی، کانوں سے آوازیں ٹکرائیں گی، نہ جانے کون سے عقیدت مند کس انداز سے اس کو لیں، لہٰذا کہا منع کر دو۔ مگر ایک منزل وہ آتی ہے جب شہزادی کونین کا آخری وقت ہے اور دو وہ افراد کہ جن کے ذریعے اذیتیں پہنچی تھیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو الحسن چلو ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہاں گئے تو منہ رخ کو پھیل لیا اور پھر آپ نے بتا دیا کہ دیکھو نبی نے کیا کہا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ یقیناً جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے تعین امام زمانہ کر دیا ہے کہ دیکھو جس کی طرف سے رخ پھیل لیں وہ امام زمانہ نہیں ہے، اور جس کی طرف میرا رخ ہے وہی امام زمانہ ہے۔ اب آپ نے جملہ کیا کہا ہے وہ آپ سنیں، کہا میں بعد نماز تم دونوں کے لیے نفرین کروں گی، ہر نماز کے بعد نفرین یعنی لعنت کروں گی، مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر میں لعنت کروں گی۔ گویا آپ نے مورد اور موقع کی نشاندہی کر دی ہے کہ دیکھو اگر میدان عام میں عام مجمع میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو چونکہ فساد کے امکانات موجود ہیں، قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، لہذا وہاں ٹھہر جانا، لیکن مصلی تمہارا ہے، سجدگاہ تمہاری ہے، یہاں عبادت کرنا ہے، نفرین کرتے رہنا، تمہیں کسی نے نہیں روکا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور اگر آج ہم ظالمین کے خلاف نفرین کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعصیہ زہرا میں ایسا کر رہے ہیں، ورنہ یہ یاد رکھیں وہ زہرا کہ جو اگر یہ کہہ دیں جن کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکل جائے کہ خیاط تمہارے کپڑے لے کر آئے گا، لباس لے کر آئے گا، تو رضوان جنت کہے کیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، تو فاطمہ زہرا اگر یہ کہہ دیں وعدہ وفا ہوگا ہمیشہ کہ میں نفرین کروں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ نہ علی کا بھی جھوٹ معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں نہ فاطمہ زہرا، بلکہ جو کہیں گی وہی سچ ہوگا۔ وہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں، یہ صدیقہ طاہرہ ہیں، لہذا جو کہہ دیں گی وہی ہوگا۔ تو یقیناً انہوں نے ہر نماز کے بعد نفرین کی ہوگی، اور اگر فاطمہ زہرا نفرین کر دیں کہ معبود فلاں فلاں کو اپنی رحمت سے دور رکھ، تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ رحمت الہی وہاں آ جائے۔ لہذا آپ یاد رکھیں فاطمہ زہرا کی بد دعاؤں نے یا نفرین نے جنہیں رحمتوں سے دور کر دیا ہے وہ کبھی بھی رحمت کے قریب جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ہمارا عمل تعصیہ زہرا تو ہو سکتا ہے لیکن اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو دور کر سکیں، لہذا حضرت سیدہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل پیش کر دیا ہے۔ تو اب یہ منزل آئی، اب وہی سید زہرا ہیں اور جناب بلال حبشی ہیں۔ کہا اے بلال تم نے اذان دینا چھوڑ دی، تمہاری آواز اذان کے لیے کان ترس گئے ہیں، جاؤ اذان دو۔ اب بس یہی بات اختتام کلام میں، اذان دو۔ کہ شہزادی میں نے عہد کیا ہے کہ بعد پیغمبر میں اذان نہیں دوں گا، اور یہ معاملہ ہے معصومہ کونین کا، محافظ شریعت کی بیٹی، خود محافظ شریعت زینب کبریٰ کی ماں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوئی ایسا عمل انجام دیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا اب جناب معصومہ نے جب اس کے سامنے یہ بات آئی کہ میں نے عہد کیا ہے، کیا فرمایا؟ میں کہتی ہوں کہ جاؤ اذان دو۔ تو بلال جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عہد کیا ہے، فوراً گئے اذان دینے لگے۔ شاید وجہ یہ ہے کہ انہیں یاد آ گیا پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جب فاطمہ نے یہ کہا کہ میں کہتی ہوں اذان دو تو دور نبی ابھی تمام نہیں ہوا ہے،
نبی کا زمانہ باقی ہے، یہ فاطمہ نہیں کہہ رہی بلکہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں۔ تو جب پیغمبر حکم دے رہے ہیں تو وہی وہ حکم ہے جس کی تعمیل کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو عقیدہ زہرا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو عمل علی ہے وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے، جو عمل فاطمہ ہے وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے ان دونوں زن و شو نے عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل بن کر یہ بتایا ہے، جب راستے پر علی کے چلو گے تو قسیم النار والجنہ علی ہیں، اور اگر فاطمہ کے راستے پر چلو گے جو راستے علی ہے تو یہ وہ ہیں کہ جو خاتون جنت ہیں۔ لہذا اگر جنتی بننا ہے تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا، کبھی در علی پر آ جانا، کبھی در فاطمہ پر آ جانا۔ صلوات پڑھ دے محمد بس بات تمام۔ چونکہ مرحومہ انتہائی عزادار اور ایسی خاتون تھی جن کی یاد میں یہ حسینیہ قائم ہوا، اور جب تک مجلسیں ہوتی رہیں گی نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا قائمہ خاتون کی، کہ ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں جناب زینب کے سلسلے میں ابھی آپ نے سلام پیش کیا تھا، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں چند بند آپ نے پیش کیے۔ تو بس دونوں کی مناسبت سے خاتون کی مجلس سے، لہذا اب مصائب کی منزل میں اب دیکھیں دونوں منزلیں ہیں، اور ایک مرحلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً جب یاد کریں گے تو آپ گریہ کریں گے۔ وہ کیا منزل ہے؟ وہ منزل یہ ہے کہ سفر کے لیے قافلہ تیار ہو رہا ہے، مدینے سے سفر ہے، اور ایک بیٹی ہے جو بار بار اصرار کر رہی ہے کہ بابا جان مجھے لیتے چلیے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ یہ بار بار اصرار ہو رہا ہے، لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو تاکید کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنی نانی کی خدمت انجام دو، جناب ام سلمہ کی یہیں رہو، تب ہے۔ لیکن جناب فاطمہ صغریٰ وہ ہیں کہ جن کی دل کی تمنا کیا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ وہ جائیں وہاں۔ جب دیکھا کہ بابا نہیں لے جانے میں تیار ہیں تو ہر ایک کا، یعنی جتنے جوان تھے ان کا ملجا و ماوا تھے حضرت عباس علیہ السلام، اور خواتین کا ملجا و ماوا تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ لہذا جناب فاطمہ صغریٰ اپنی پھوپھی اماں کے پاس آئیں کہ پھوپھی اماں ایک حاجت لے کر آئی ہوں۔ کہا کیا بیٹی؟ کہا حاجت یہ ہے کہ بابا مجھے لے جانے پر تیار نہیں ہیں، اور مجھے معلوم ہے اگر آپ کہہ دیں گی تو پھر بابا انکار نہیں کریں گے، لہذا چلیے میری سفارش کر دیجئے۔ یہ کہا اور جناب زینب اٹھ کر چلیں۔ بس جیسے ہی چلی، امام حسین دیوار کا سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ شہزادی زینب آ رہی ہیں تو وہ طریقہ نبی تھا کہ اگر جناب سیدہ آئیں تو وہ تعظیم کو اٹھتے تھے، اور یہ طریقہ امام حسین ہے کہ جب جناب ثانیہ زہرا آئیں تو یہ تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ لہذا آپ اٹھے اور وہیں سے آپ نے آواز دی زینب آؤ میں استقبال کرتا ہوں۔ لیکن دیکھو سب کہنا، لیکن یہ نہ کہنا کہ فاطمہ صغریٰ کو لیتے جائیے۔ لیجئے تمناؤں کے اوپر حکم حسین کا پہرا لگ گیا۔ اب جناب فاطمہ صغریٰ کیا کریں؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ بار بار روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ تاریخی منظر دیکھیں، وہ کیا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار میں بہت سے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے شبیہ تھے، یعنی جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں، حضرت عباس شبیہ امیر المومنین ہیں، جناب قاسم شبیہ امام حسن ہیں، جناب زینب یہ اپنی جدہ حضرت خدیجہ کی شبیہ ہیں۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت پیغمبر کا ایک جملہ ہے جو تاریخ میں مرقوم ہے کہ امت سے کہہ دو کہ میری اس نواسی کا احترام کرے، اس لیے کہ اپنی جدہ جناب خدیجہ سے بہت مشابہ ہے، تو جناب زینب جناب خدیجہ سے مشابہ ہے۔ سب ایک دوسرے کے مشابہ یہاں ملتے ہیں، لیکن کوئی وجود ایسا نہیں ملتا ہے کہ جسے منوعاً حضرت فاطمہ زہرا سے مشابہ قرار دیا جائے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ جناب فاطمہ صغریٰ تھی کہ جو اپنی جدہ جناب فاطمہ زہرا سے بہت مشابہ تھی۔ یہ حسین بار بار روک کیوں رہے ہیں؟ عزیزوں کیا توجہ دلاؤں میں؟ روکنے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین کو وہ منظر یاد ہوگا کہ جب کنسنی کا عالم تھا، گھر کے اوپر ہجوم تھا، میرے باپ کے گلے میں رسن ڈالی جا رہی تھی، ظالمین گھر پہ حملہ کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ
ایک کوڑا بردار نے جسارت کی تھی، میری ماں کے ہاتھ پر کوڑا مارا تھا، جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، یہ منظر بیٹا کیسے دیکھتا؟ یقیناً حسین نے دیکھا کم سنی میں اور صبر کیا۔ بس آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ عرض کروں، مجھ سے میں ایک صاحب نے بیان کیا اپنے ایک دوست کا واقعہ، وہ یہ کہتے تھے کہ میرے اندر ایک غلط عادت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہ کبھی کبھی میں غیظ میں اپنی شریک زندگی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا، یہ میری بری عادت۔ میرا چھوٹا سا بیٹا اس منظر کو دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ عنفوان شباب کی منزل آ گئی۔ جب وہ نوجوانی کی منزل میں تھا تو ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا، غیظ کے عالم میں میرا بیٹا آیا اور اس نے میرے ہاتھوں کو زبردستی بہت ہی شدت سے پکڑ لیا۔ اب جب میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو خون اترا ہوا تھا، یعنی اب وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی ماں کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، تو کیسے حسین برداشت کرتے کہ ماں فاطمہ زہرا کے اوپر جو کوڑے لگائے گئے تھے وہ منظر صبر کی منزل میں حسین نے برداشت کر لیا۔ لیکن فاطمہ صغریٰ شبیہ زہرا ہیں، جب کبھی حسین کا سر نیزے پر بلند ہوگا، جب ظالمین تازیانوں سے کبھی سکینہ کو اذیت دیں گے، کبھی زینب پر تازیانے برسائیں گے، حسین کیسے برداشت کرتے کہ شبیہ زہرا، فاطمہ زہرا کی شبیہ حضرت فاطمہ صغریٰ کے اوپر تازیانہ برسے؟ ارے بچپن یاد آ جاتا، لہذا بار بار منع کیا کہ اے فاطمہ صغریٰ کربلا جانے کے نہ سوچو، ورنہ مجھے اپنا بچپن یاد آئے گا، مظلومیت زہرا یاد آئے گی، میری بے بسی یاد آئے گی کہ ماں کے ساتھ یہ جسارت ہوئی کہ کوڑا اٹھایا گیا، ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور بیٹا دیکھتا رہا۔ عزیزان گرامی، وہی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور یہ بیٹا جب ملنے جاتا ہے تو عجب منظر، یہ آخری منظر میں کر رہا ہوں، پیش آیا۔ ہر ایک ملا لیکن بندے کفن نہیں ٹوٹے، لیکن جیسے ہی حسین آگے بڑھے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کلیجے سے لگا لیا، ہائے میرے مظلوم حسین۔ سيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الأعلى، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام، اللهم تقبل منا هذا العزاء۔ معبود اس عبادت عزا کو ہماری قبول فرما لے، اور صدقہ ذکر حسین میں، صدقہ ذکر فاطمہ زہرا میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے جب تک اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف نہ کر دیے جائیں۔ معبود تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے کہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرما دے، جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں شادیاں ہو جائیں، امتحانات چل رہے ہیں، لہٰذا ہمارے بچے تعلیم و تربیت حاصل کر کے، ڈاکٹر صاحب کا بڑا لڑکا وہ منزل میں بڑھ چکا ہے تعلیم کی، ان سب نوجوانوں کو اس لائق بنا دے کہ وہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ معبود ہم سب کے اندر اشتیاق زیارت قبر حسین رہتا ہے، لہٰذا ہم سب کو توفیق حج و زیارات کرامت فرما دے، اور معبود ایک منتقم خون حسین پردہ غیب میں موجود ہے، یعنی ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو ناصران امام زمانہ میں قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحومہ قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین صاحب کی روح کو
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك سكينة بنت الحسين السلام عليك مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء واسرار كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأغتوس السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء مغيث الشيد والظفار في يوم الجزاء السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك شريك القرآن السلام عليك عبد الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وزهورك السلام عليك عين الحياة السلام عليك بقية الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد